کی ہے کہ وہ اپنا کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک کتاب لے کے ضرور تحریر کریں جو اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی کی زمین میں ہو، ان کے درد میں ہو. اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہم نے اسپیکرز فورم فیصل آباد کے ذریعے تمام اس پچھلے جمعے کو ناظم شہری نے دیکھا. دوستوں کا بڑے ذوق و شوق سے تشریف لائے. انشاءاللہ جو ہمارا ناظم شاعرہ ہوگا اس مرکزی میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے، اس میں یقیناً احباب شعراء حضرات بھرپور انداز میں حصہ لیں گے اور اعلیٰ حضرت کی زمینوں میں اپنا کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. اب ہدیہ ناز پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ناز کا ذوق پایا جاتا ہے وہاں وہاں الحاج عبدالستار ریاضی کا نام جانا پہچانا جاتا ہے، جو عشق رسول کی گرمائش پیدا کرتا ہے. ان کا کلام بھی اعلیٰ حضرت ہی کی طرح ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و جائے کرتا ہے. تو میں ان کے صاحبزادے جناب شاہد نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کا کلام پیش کریں.
پل کے لیے جینا یہاں دشوار ہو جائے، ایک پل کے کھل پیش کر رہے تھے حضرات بھی وقار آج سے 5 یا 6 سال پہلے کی بات ہے، اسی طرح کی ایک محفل مدینہ پاک میں سجی تھی جس کا اہتمام بھی مرکزی وزارت میں کیا تھا اور اس کی صدارت کے بعد امیر احمد جوانی فرما رہے تھے، اس کے میزبان علامہ مشکور قادری تھے، اس میں ارشاد قیادی صاحب بھی موجود تھے، اصغر سلطانی صاحب بھی موجود تھے اور رحمانی صاحب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، رحمانی صاحب بول موجود تھے۔ تو اسی انداز میں نعت پڑھی گئی، قوم میں زیادہ تر کلام کو پڑھا گیا، وہ چونکہ اصغر سلطانی صاحب بھی نئے صاحب کے شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے الحاظ اصغر سلطان نئے صاحب کا وہ کلام پڑھا جو بہت پاپولر رہا وہاں پہ گئے۔ تو یہ اس بات کی معلوم تھا، مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے وہ لمحے یاد آ رہے تھے، اس وقت اتفاق ہوتا ہے سب بھی سے چکنے میں ہے وہاں پہ چھوٹی محفل میں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم انہی محفلوں کے صدقے میں مدینہ پاک کی خاص کو چومتے ہوئے وہاں پہنچے اور وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا مولا کے نام کے ذریعے دے گئے۔ اس سے پہلے دوسرے سیشن کا آغاز آخر میں ہمارے محترم حافظ پیار صدیقی صاحب، کیونکہ احباب اس میں موجود ہیں، نام احباب کہ سب کو موقع دیا جانا مشکل ہے، لیکن برکت کے لیے 2-3 اشعار پیش کریں گے حافظ پیار صدیقی صاحب۔ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ، ہم سوئے حشر چلیں گے، شاہ
حضرات بھی وقار الحمدللہ مرکزی میراث کمیٹی جس منظم انداز میں پروقار انداز میں ان تقاریب کا اہتمام کرتی ہے وہ اس کا شرف ہے. ہمارے درمیان ہماری حوصلہ افزائی کے لیے زینت بنے ہوئے ہیں ہماری خاص تشریف لائے جناب قاری افضل قادری صاحب جو شہر کی جاری پہچان میں مذہبی سماجی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمائے پیر سید خلیل احمد گیلانی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ اور الحاج منیر احمد نورانی صاحب تشریف فرمائے جو صدر ہیں مرکزی میراث کمیٹی فیصل آباد کے اور روح رواں ہیں ان سب پروگراموں کے کہ جناب سید طاہر کاظمی شاہ صاحب علامہ پروفیسر سید طاہر کاظمی شاہ صاحب تشریف فرمائے جن کی علمی ثقافت اور علمی جو بنا ہے اس کا سب کو بھی واقف سے الحاج بشیر احمد میاں بشیر احمد صاحب تشریف فرمائے جو فیصل آباد کی ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی دنیا سنیت کے لیے ہمیشہ سے کنارے میں رہے سرپرستی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ہم سب کو بھی اور ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ہمارے اگلے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ خصوصی طور پر ہماری وطن کے لیے کراچی سے تشریف لائے ہیں. پاکستان کا جانا پہچانا نام ہے علامہ خضر الاسلام صاحب مدد العالی جو پاکستان کے نامور سالار ہیں، عالم دین ہیں اور دین کی ترویج کے لیے نہایت مثبت انداز میں ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں. ہم ان کو خصوصی طور پر خوش آمدید کہتے ہیں. ابتدائی کلمات کے لیے میں گزارش کروں گا جناب الحاج منیر احمد نورانی صاحب جو صدر ہیں مرکزی میراث کمیٹی فیصل آباد کے وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرکزی میراث کمیٹی فیصل آباد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مقام سید خلیل احمد گیلانی شاہ صاحب، محترم جناب میاں بشیر احمد صاحب نور بیگم حضرت، محترم جناب علامہ خضر الاسلام صاحب، محترم جناب قاری محمد عبد القادری صاحب، ڈاکٹر عبدالشکور ساجد صاحب، مولانا محمد یعقوب نقشبندی صاحب اور میں کس کس کا نام لوں، آپ سبھی میرے لیے محترم ہیں. میں آپ سب کو آج 8واں سالانہ افتتاحی اجلاس جو منعقد ہو رہا ہے اس پر سب کو جی آئین کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. اللہ کریم اسی طرح ہمیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اسی طرح مرکزی میراث کمیٹی آپ سب کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. معاملے میراث کے حوالے سے آپ سب الحمدللہ رب العالمین ذمہ دار ہیں. وقت کی پابندی بارہا اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ پابندی وقت پر اگر ہم محفل میلاد شروع کریں اور پابندی وقت کے مطابق اس کا احترام ہو تو پھر انشاءاللہ الرحمن وہ فجر کی نماز انشاءاللہ ادا ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ شروع کرنے میں ہم 9 ساڑھے 9 10 بجے آ جاتے ہیں اور پھر جب اس کا احترام ہوتا ہے تو 2 ڈھائی بج جاتے ہیں. تو
تو پھر فجر کی نماز وہ قسمت والے پڑھتے ہوں گے۔ یہ آج کے جو اجلاس کو تقریری مقابلہ نہیں ہے، نہ ہم نے ایک دوسرے کو تقریریں بنانی ہے، اصل مقصد ہے ہم نے اپنے دکھ بانٹنے ہیں، کس طرح اہل سنت کا بھلا ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ ہم نے سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ اہل سنت میں جو دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے، الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کائنات کا سب سے اچھا عقیدہ ہے۔ آپ اس پر فخر محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں دفعہ احسان ہے کہ ہم اہل سنت ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہر ایک کو مانتے ہیں، کسی کی نفی نہیں کرتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہر سال جو اصلاحی اجلاس منعقد کرتے ہیں، اس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں رابطے میں رہیں، پچھلے جو سال گزرے ہیں اس میں بہتری پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ اس کا کوئی خاص پیدا نہیں ہو رہا، کہ لوگ جو ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے، تو اس طرح ہوتا نہیں۔ اب دیکھیں اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، جو بندہ اجلاس میں آتا ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام طے کرتا ہے کہ میں اپنی محفل میلاد جو کروں گا اس میں اس طرح روڈ نہیں جاؤں گا، مہذب طریقے سے پیش کروں گا۔ اب وہاں جا کر وہ ہماری بات نہیں مانتا، ہم دبا دی کہ مجھے تو ہے نہیں، ہم تو ایک خادم ہے، غلام ہے، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ چاہتے یہ ہے کہ اہل سنت کا کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے، جتنا اچھا عقیدہ ہے ہم اس کا رسپانس بھی لیں۔ محفلیں بہت کرتے ہیں الحمدللہ، محفلوں کی وجہ سے فیصل آباد پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ محفلیں ہم بہت کرتے ہیں، تو محفلوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نمازوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا الحمدللہ۔ یہ شہر فیصل آباد محفل میلاد کے حوالے سے ایک عظیم شہر ہے، محفل ناب جس کو شہر ناب کہتے ہیں۔ پچھلے سال ہمیں الحمدللہ انتظامیہ نے اتنے سالوں کی محنت کاوش کے بعد پچھلے سال ڈی فیصل آباد نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگوں کو میں جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح کروں گا۔ پہلے دفعہ یہ ہوا ورنہ ہر سال وہ جب جنوبوں پر مٹی وہ چاٹتے ہیں نا وہ کرتے تھے کہ آپ اسے صفائی کریں گے، لیکن پچھلے سال عملی طور پر کام ہوا الحمدللہ۔ اللہ کرے اس طرح کام ہوتا رہے، بلکہ انہوں نے ایک اور کام کیا، قاری عبد القادری صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں ٹیچر صاحب مرکزی میلاد کمیٹی کو یہ اختیار دے دیں کہ جو بھی محفل ہو یہ اس کو اجازت نامہ یہی دے، تو ہمارے شاہ صاحب نے ایک مہینہ پورا ہم وہاں پر مور لگا کے اجازت نامہ لیتے رہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کا خصوصاً ڈی سی فیصل آباد کا یہ میں سمجھتا ہوں نیکی ہے، اور انہوں نے ہمیں اس کا رائٹ دیا، ان کا مشہور اس پر۔ مرکزی کیمپ جو ہم لگاتے ہیں گھنٹہ گھر میں، اس پر 9 بجے برتن پشائی کرتے ہیں، تمام جو ہمارے ذمہ داران ہیں اپنے علاقے کی ملاقاتی بڑیوں کے ذمہ دار وہ اگر تشریف لایا کریں، اس میں ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، تو وہاں مرکزی کیمپ میں بیٹھ کر ہم سوچ بچار بھی کریں گے کہ کس طرح کر کے اور مزید کام کو بڑھانا ہے۔ جنگ بازار میں اور کچہری بازار میں لائٹنگ کے حوالے سے ہمیں تو خاص وسیلہ حاصل نہیں ہو رہی۔ 5-6 بازار ہر بار تک جاتے ہیں، لائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں مین بازار ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جنگ بازار میں اور کچہری بازار میں، پتہ نہیں کوئی اللہ کریم مہربانی فرمائے کوئی عذر پیش کرتے ہیں جی اس پر کیا کریں گی، جلوس یہاں سے گزرتا ہے ٹوٹ جائیں گی لائٹیں، تو میں کہتا ہوں یار سائڈوں پر لگا لیں آپ، اگر میلاد النبی کے حوالے سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سائڈوں پر بھی لائٹیں لگا دی جا سکتی ہیں۔ 12 پہلے سالوں سے الحمدللہ پچھلے سال کافی اچھا رسپانس ملا، بڑے محلے سجے، پہلے خالد آباد کا محلہ شروع ہوا کرتا تھا، اب ماشاءاللہ گلشن کالونی، مدن پورہ، گلستان کالونی اور کئی گاؤں کئی کی جگہ پر ہم جا ہی کرتے ہیں۔ رات کو ہم جب وزٹ کرتے ہیں دوسرے محلوں میں جاتے ہیں تو کئی محلے پھر ہم تھک سے 2-2:30-3 بجے تک تھک جاتے ہیں، تو الحمدللہ کافی شہر دیکھتے ہیں، کافی ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں میلاد النبی مناتے ہوئے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ ہم نے نمازیں بھی پوری پڑھنی ہے 5 وقت، اور سرکار کی سنت بھی چہرے سے طرف جانی ہے۔ تو محفل میلاد جو منعقد کرتا ہے یا وہ محفل نعت خوان ہے یا وہ کمپیئر ہے، تو سب پر یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگ دیکھنے والا ایک نہیں آئی۔ جب سے محفل میلاد کرنے لگا ہے اس میں جیسی انقلاب آ گیا ہے، یہ جب یہ نمازی ہو گیا ہے، یہ دیکھیں یہ امامہ کی باندھنے لگ گیا ہے، یہ دیکھیں جیسے سنت چہرے پر سجاری ہے۔ ہمیں اپنے بامل مسلمان بننا ہے، اس کے لیے بس یہی ہے کہ ہم سوچ بچار کریں، دیکھیں اور آئیں اور دیکھیں کہ کتنا
اتنا مزہ آتا ہے جب آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہوگا اور نماز فرض بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ نمازی بھی ہوں اور سب لوگ امامے والے بن جائیں، سب لوگ میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک خوشخبری میں نے سنانی آپ کو کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کوئی صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ کو نا ہم نے مہمان خصوصی بنانا ہے، مدینہ ٹاؤن میں محفل نعت کروا رہے ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو کسی نے مجھے بتایا یار یہ تو بھابھی چلی، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار عجیب بات ہے، کیسے میرے پاس آئے؟ تو ان کا پتہ کرایا کہ کون لوگ تھے، کیا بات تھی۔ واقعات وہ محفل نعت کروانا چاہتے تھے۔ اسی طرح مبارک مسجد میں بھی محفل نعت ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے مسلک کی حقانیت ہے کہ واقعی جو بندی بھی مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوں میں اخلاص ہے، یہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے عقیدے کی حقانیت ہے۔ میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ کی باتیں سننا میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، مجھے تو کوئی بات کرنے نہیں آتی۔ اصل بات یہ کرنے والی ہے کہ آپ سب لوگ میرے دست و بازو ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ پروگرام کو آگے چلانے کے لیے یہ کوشش کرنی ہوگی۔ تو میں ابھی تک نا تقریباً 12 تقریباً 24 محلوں میں بلاس کمیٹیوں کا عملی قیام ہوا ہے، وہ بھی نامکمل ہے، کوئی صدر ہے تو کوئی سیکٹری نہیں ہے۔ اس طرح کر کے آپ سب لوگ ذمہ دار ہیں، اہل سنت آپ کی کریم ہے، آپ لوگ بیٹھے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ تو آپ اپنے اپنے محلوں میں بلاس کمیٹیاں قائم کریں اور دیکھیں کون سا محلہ، کون سی گلی جو سجنے سے رہ جاتی ہے اس کو بھی سجایا جائے۔ اس کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کسی جگہ پر آپ محسوس کریں کہ وہاں پر لائٹیں نہیں ہیں، لائٹیں چاہیے یا جو بھی کچھ جھنڈے نہیں ہیں، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بساط کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون میں رہوں گا۔ آپ بھی کوشش کریں، یہ کوشش کرنے سے سارا شہر سجانا ہے ہمیں، پورا محلہ، پوری گلیاں، پورے گاؤں، پورے بازار سجانے ہیں۔ تو اس کے لیے سب نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور جو خصوصی بات جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلوس ہے اس کو پاکیزہ اور معطر کرنے کے لیے جو کبھی کچھ نوجوان غیر شہری ساتھ میں مرتب ہوتے ہیں ان پر ہم نے کڑی نظر بھی رکھنی ہے، ان کو پیار سے سمجھانا بھی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہے، اس کو اتنے پیار سے منائیں تو دیکھنے والے کہیں واللہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مسلک کی اور مزید حقانیت انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگی۔ آپ سب لوگ اپنے اپنی جگہ پر ایک انجمن ہیں، کوشش کریں اپنے محلوں میں میلاد کی میٹنگ کو ہم عملی طور پر لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں باتوں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور سب سے آخری بات ہمارے ڈاکٹر مشکور ساجد صاحب جو مرکزی میلاد کمیٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین ہیں، وہ ماشاءاللہ ان کی بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر عطا فرمائے، عمر قدر عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، جس کی تکلیف ہے ان کے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں، وہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی، قوت و عافیت اور عشق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ جناب الحاج منیر احمد نورانی صاحب، ابتدائی کلمات سے محفل کا آغاز کروا رہے تھے۔ حضرات وقار، ابھی جب میں محفل نعت کے حوالے سے فیض آباد کے نعت خان احباب کی نعتیں سن رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ فیض آباد شہر نعت کہلاتا ہے۔ یہاں پہ علمی طور پر بھی نعت کی خدمت کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، کی جاتی رہی ہے، اور ذوق و شوق، خوشو و خضوع اور لہن اور ترنم کے ساتھ بھی نعت بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ تو میں جو ہمارے احباب محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں فیصل آباد کی سطح پر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بیرون شہر سے نعت خان احباب کو ضرور بلائیں، لیکن کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو کار خیر ہے وہ گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ تو ان احباب کی سرپرستی، عزت افزائی بھی آپ کا فرض ہے، تو اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ دوسری بات جو منیر احمد نورانی صاحب نے کہا، بیان کی، محفل نعت کو عملی طور پہ اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لاگو کرنے کے متعلق، تو اگر دل سے اس طرف اخلاق کے ساتھ چلا جائے تو کوئی بات نہیں کہ انسان کے ظاہر و باطن میں تبدیلی نظر نہ آئے۔ میں نے یہ دیکھا، ہمارے 2005
वहाँ से सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में गया तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, तो मैंने अपने बॉस से कहा कि वहाँ पे मैं मिलाद का इनकाद करवाया, MSF ने इजाज़त दी, तो इंतज़ाम भी हमारे जिम्मे आ गया। तो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर था उसका नाम है मोहम्मद सलीम चिश्ती, उसका हमने इस काम पे लगाया, वो इंचार्ज था सारा काम करता माशाल्लाह। वो करते करते उसने पहले जिश मुबारक छोटी सी रखी, उसके बाद इतना ज़ौक़ हुआ उसने अपने इलाके में शुरू की महफिल मिलाद, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसको मदीना तैयबा की हाज़िरी और हज की सादत नसीब हुई, और इसी महफिल के सदक़े में उसको मिली वो फ़ख्र से कहता है। और पूरी दाढ़ी शरीफ भी रखी है, और इंशाअल्लाह 31 जनवरी को आप लोगों ने राज्यवाला हॉस्पिटल में मरकज़ी सतह पर सरकारी तौर पर महफिल मिलाद 8वीं या 7वीं मेरा ख्याल है ये होगी इंशाअल्लाह, जिसमें हमारे सैयद हिदायत रसूल शाह साहब आते हैं, मुख्तलिफ लोग, डॉक्टर साहब मैं साहब को हमने बुलाया और गया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकलाब आ जाता है अगर इखलास से चला जाए। आपकी पेशे खिदमत के रसाला किया गया जो आज तकरीबन 4-5 साल पहले तहरीर किया गया था, अहबाब के जो तजावीज़ थी नात के हवाले से, मिलाद की महफिल और जुलूस के हवाले से उनको तरतीब दिया गया था। इस साल नूरानी साहब ने हुक्म दिया था कि कुछ मज़ीद इजाफा करके और कुछ और एक पम्फलेट लिखा जाए जो जिसका हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मनाएं। तो मैंने कोशिश की कि हम बल्कि मैंने तो ये लिखा क्या मिलादुन नबी क्यों और कैसे मनाएं, तो वो इंशाल्लाह इस साल अखबारात में रिसालों में प्रिंट होगा, उसको हम नेट पे भी देंगे इंशाल्लाह। तो उसमें भी हेल्प दी गई है लेटेस्ट अंदाज में, इंटरनेट से काफ़ी हेल्प दी गई है, जो हमारे अहबाब काविशें करते हैं उनका भी तजर्बा पेश किया गया है। तो उस हवाले से चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ ताकि आपके फिर एक दफ़ा रिव्यू में आ जाएँ, गोशगुजार हो जाएँ। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आते ही हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर व बातिन और गुफ्तार और किरदार से मुसर्रत का इज़हार होना चाहिए। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दें, SMS के जरिए ईद मिलाद की आमद के पैगाम सेंड करें, साहबे इस्तात अहबाब अखबारात में खैर मक़दमी इश्तहार लगवाएं, मिलाद कार्ड अर्साल करें, और हर मकाम या हर महफिल पर आपके चेहरे तमतमाते नजर आने चाहिए, गोया आपको कायनात की सबसे बड़ी नेमत मिल गई है। यह रबीउल अव्वल से इस अंदाज में चेहरे खिलने चाहिए। दूसरी बात, इस माह मुबारक के दौरान दुरूद इस्लाम की कसरत करें। जो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सलाम के निगरानी निशावर करते रहे, खुद भी और अहले खाना, दोस्तों, अहबाब, दफ्तर, फैक्ट्री या बाजार में या अपने काम की जगह पर साथियों को दुरूद इस्लाम पढ़ने की तरगीब दें। बाकी तफसीली वो आप इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। जहाँ तक मुमकिन हो महफिल नात का, महफिल नात का इस्तेमाल करें। करिया करिया, शहर शहर, घर से दफ्तर तक और गली से बाजार तक महफिल मिलाद का इनाकात करें। इस महफिल के लिए हर वक्त बहुत बड़े इस्तेमाल के या लोगों के हजूम की जरूरत नहीं, बल्कि ये महफिल घर के चंद अफराद पर मुश्तमल कुनबे से या अपनी दुकान और दफ्तर के अमले पर मुश्तमल अहबाब की शमूलियत से इनकाद पजीर हो सकती है। तिलावत की जाए, खूबसूरत और मीठे लहजे से नात पढ़ी जाए तो बेहतर, वरना सादा अंदाज में या बगैर तरन्नुम के ही अपनी पसंदीदा नात सुनाई जाए, कोई हदीस बयान कर दी जाए और आका के सलातो सलाम के गजरे पेश किया जाए। याद रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार खुद भी महफिल नात का इस्तेमाल किया है, रवायत है। दोस्त अहबाब और ख़ास तौर पर गरीब, नादार, बेसहारा अफराद के लिए खाने पीने का इस्तेमाल किया जाए। ये तमाम सलाम अपनी माली सतात पर मुनहसर होना चाहिए। अगली बात, ईद मिलाद के इस पुरमसरत मौका पर अस्पतालों में मौजूद मरीजों, जेलों में बंद कैदियों और मुआशरे में पाए जाने वाले सफेद पोश मस्कीनों, नादारों, हाजतमंदों, यतीमों और बेवाओं को जरूर याद रखें। मिलाद कमेटियों और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक़ीब तंजीमों के इक़्तिदारों पर लाजिम है कि वो मोहल्लों, गलियों और बाजारों को सजाने के साथ साथ इन ज़रूरतमंदों तक भी सदका और खैरात और अतियात का एक हिस्सा वक्फ करें, ताकि वो भी इन तक़रीबात मिलाद की खुशियाँ अमली तौर पर महसूस करें। रबीउल अव्वल शरीफ के दौरान हर पीर के दिन, वरना ईद मिलाद के दिन तो जरूर रोज़ा रखा जाए,
کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس انداز میں اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ ربیع الاول کے دوران اپنے گھروں کی چھتوں پر میلاد کے سبز پرچم لہرائیں، گھروں کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور بینروں سے سجائیں، مسجدوں، گلیوں اور گھروں میں برقی کمکموں اور لڑیوں سے چراغ کریں اور جہاں بھی ممکن ہو سجاوٹ کے لیے کوشاں رہیں۔ عوام الناس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے فیضیاب کرنے کے لیے رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یا نسبتاً کم نرخوں پر اپنی خدمات کی دستیابی کا اہتمام کریں۔ اسے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، مثلاً میلاد فیسٹیول، میلاد سیل، میلاد فری میڈیکل کیمپ وغیرہ۔ خدمت خلق کا یہ فعل جشن میلاد منانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تحفہ دینا سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اظہار کے لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اور کون موقع ہو سکتا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو عید میلاد کی مناسبت سے تحفہ کیا جا سکتا ہے، سب سے بہترین تحفہ کتاب ہے۔ کوئی بھی اچھی سی دینی کتاب جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنے کا سبب بنے، تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہے، اور سی ڈی کی صورت میں بھی، سی ڈی کی صورت میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس شوقت اسلام کا مظہر ہوتا ہے۔ مسلم ممالک کے اندر میلاد کا جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اجاگر کرنے کا موجب بنتا ہے، تو غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو ذوق و شوق اپنے آقا مولا اور حافظ رحمت کے ساتھ گہری وابستگی اور بے انتہا والہانہ پن کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ان جلوس میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں اور درج ذیل امور کو پیش نظر رکھیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل ہونے کے لیے غسل فرمائیں، صاف ستھرے ممکن ہو تو نئے سفید رنگ کا لباس پہنیں اور خوشبو لگا کر درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے شامل ہوں۔ پورا وقت باوضو رہیں اور کلمہ شریف اور درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کسی تنظیم یا سوسائٹی کے عہدیدار ہیں، یا معاشرے اور علاقے میں آپ کا سیاسی، سماجی، ثقافتی یا معاشرتی اثر و رسوخ ہے، یا آپ کسی مسجد کے خطیب یا امام ہیں، تو پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کو احسن اور خوبصورت اور منظم انداز میں منانے کے لیے آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کے تعلقہ ادارے یا علاقے میں یہ تقریبات ہوتی ہیں تو ان میں بھرپور حصہ لیں، نوجوانوں کو شامل ہونے کی ترغیب دیں اور جشن میلاد منانے والی تنظیموں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ایسی تقریبات پہلے سے وقت نہیں ہوتی تو ہمت، کاوش اور کوشش کر کے محافل میلاد، محفل ناز، جلوس کے لیے ٹرانسپورٹ کا اہتمام اور مصطفی گلیوں کا انتظام جیسے پروگرام شروع کرائیں۔ یاد رہے کہ فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کے سلسلے میں کسی بھی سرگرمی کا آغاز آپ کے لیے تا قیامت اجر و ثواب کا موجب بنے گا۔ ہر قسم کی غیر شرعی حرکات سے قبل پرہیز کریں اور اپنے اپنے زیر اثر احباب اور نوجوانوں میں جو شرکا اس قسم کی حرکات کا موجب بنتے ہیں انہیں پیار اور نرمی سے منع کریں۔ مثلا دیکھا گیا کہ باجے بجانا، نقلی ورج، داڑھی لگانا، پٹاخے چلانا یا آوازیں کسنا، یہ سب حرکات ثواب کی بجائے باعث گناہ اور مسئلے کی حرکات کی بدنامی کا سبب ہیں۔ ہماری عاجلانہ اپیل ہے کہ ان سے مکمل طور پر بچا جائے۔ الغرض یہ چند پوائنٹ تھے جو پچھلے کلاسوں کی روشنی میں میں نے مرتب کر کے آپ کے خدمت میں پیش کیے ہیں۔ بہت سی تجاویز، بہت سے پیغام آپ کے پاس بھی ہیں، تو ہمارے لیے جو کافی کاوش ہوتی ہے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو کوئی رنج پہنچانا نہیں ہوتا یا کسی کا نقص نکالنا نہیں ہوتا، یہ للہیت اور اخلاص کے ساتھ کاوش کی جاتی ہے۔ لہذا اس میں بھرپور طریقے سے آپ حصہ لیں۔ اور اب اس طرح سے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ چند جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں جن کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بیان کریں گے اپنی تجاویز، اس کے بعد اوپن ہوگا فورم، آپ کے پاس مائک آئے گا، آپ جو تجویز جو مشورہ دینا چاہیں وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آواز کے لیے میں چند منٹ کے لیے جناب حیدرآباد کے مشہور معروف نقیب محفل جناب منظور محسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام صدر محترم و مہمان ذی وقار، ہر سال کی طرح آج بھی مرکزی میلاد کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے یہ اصلاحی اجلاس منعقد ہے، اور اس منعقدہ اجلاس میں 5 منٹ کے لیے جیسا وقت دیا گیا ہے، بہرحال دعا فرمائیں جس زبان سے جو لفظ نکلے، میری یہ دعا ہے اپنے لیے، دوستوں کے لیے، کہ وہ بارگاہ خدا میں قبول ہو، بارگاہ حبیب خدا میں قبول ہو۔ اور اس 5 منٹ میں کیونکہ اجلاس اصلاحی ہے، جہاں تک مرکزی میلاد کمیٹی کی کاوشوں کا ذکر کر رہے تھے ہمارے صدر محترم جناب میاں منیر احمد نورانی صاحب اور ڈاکٹر عبدالشکور ساجد صاحب نے، اور واقعی فیصل آباد میں کام ہوا ہے، فروغ شیخ مصطفیٰ کے سلسلہ میں کام ہوا جس کا زمانہ گواہ ہے۔ ایک منظر ایسا جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اسکول جو ہے کرسچین کا ہے، بچے لائن میں آ رہے ہیں اور ماہ ربیع الاول شریف ہے، ہاتھوں میں ان کے بھی صدر چڑھتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ تو سامعین گرامی قدر کام تو ہوا ہے الحمدللہ، اور جس کا محترم زمانہ۔ ایک گزارش میں نے آپ سے کرنی ہے مرسل سے وقت میں، جو ہم نے آنکھ جب کھولی الحمدللہ واجبات کے گھر میں کھولی، اور جب جلوس نکلا کرتا تھا بچپن میں ہم حصہ لیا کرتے تھے، جو بینرز ہوتے تھے ان پر مسجد کے ساتھ تنظیموں کے ساتھ اہل سنت و جماعت بڑے حروف میں لکھا ہوتا تھا۔ آج میں آپ حضرات سے یہ بڑے دردمندانہ انداز سے عرض کروں گا، ہم چشتی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، اور الحمدللہ ہم بریلوی ہیں جس پر ہمیں فخر ہے، لیکن ایک میں گزارش کروں گا جہاں سے جلوس نکلے، جس جلوس کے کا کوئی بینر ہو اس پر مسجد کا ایڈریس ہو یا کوئی ایڈریس ہو، اس پر اہل سنت و جماعت موٹے الفاظ میں اگر آپ لکھ دیا کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور ہوا یہ ہے، نقصان یہ ہوا ہے، ہم نے تھوڑی سی، مولانا فضل الاسلام نقشبندی صاحب کہتے ہیں، ہم نے تھوڑی سی اسپیس چھوڑی، گھر بنانے والوں نے گھر بنا لیا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں میں، الحمدللہ ہمیں بریلوی پر فخر ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نے تھوڑی سی اسپیس چھوڑی، انہوں نے گھر بنا لیا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ میری دردمندانہ اپیل ہے آپ احباب سے، اگر آپ میری گزارش مان لیں تو بڑے ادب سے میں گزارش کروں گا، جہاں سے بھی کوئی کچھ نکلے پتہ چلے کہ یہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے آیا ہے، لوگ واجماعت اور والجماعت کے کو بخوبی سمجھ جائیں گے، اہل سنت واجماعت اور والجماعت کے فرق کو ضرور سمجھ جائیں گے۔ آخر میں اس بات کو اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی علاقے سے تعلق رکھنے والے جناب قانونی کے رہائشی اور فیصل آباد کے ممتاز تاجر شاعر میرے رہائشی محترم، ان کا ایک قطع پڑھوں گا، بعد میں ان سے پہلے ایک قطع مجھے یاد آ رہا ہے، سلیم قاشق صاحب لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں کا چھوڑ نہیں رہتی ملک نور اجالے دی، انہوں کا چھوڑ نہیں رہتی ملک نور اجالے دی، جن نے صورت دیکھ لئیے کالی کملی والے دی، انہوں کا چھوڑ نہیں رہتی ملک نور اجالے دی، جن نے صورت دیکھ لئیے کالی کملی والے دی، تے میں تے وہ ذکر کی بکر مار کر دکھتا رہنا ہوں، میں بھی جانا کنی شدت گرمی دی لے پاڑے دی، میں تے وہ ذکر کی بکر مار کے پھرتا رہنا ہوں، میں بھی جانا کنی شدت گرمی دی لے پاڑے دی۔ اور جناب سمجھ سے تعلق رکھنے والے محترم شاعر جن کا ایک قطع جو ہے وہ تجدید میلاد کے سلسلہ میں اور تجدید عید میلاد النبی کے سلسلہ میں بہت خوبصورت لکھا انہوں نے کہ تیرا جشن آمد مناتے رہیں گے، حاجی غلام فرید فریدی صاحب ہے، تیرا جشن آمد مناتے رہیں گے، اندھیرے میں شمع جلاتے رہیں گے، حبیبی یا رسول اللہ تیرا جشن آمد مناتے رہیں گے، اندھیروں میں شمع جلاتے رہیں گے، اور فریدی کے دم میں ہے دم جب طلب بھی تیری پاک میں سجاتے ہیں۔ اسی کے
کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میں چاہتا تھا کہ ایک لفظ سے میں خود ماشاءاللہ محظوظ ہوں، لیکن میں نے وعدہ کر رکھا ہے وہاں سید سعید الحسن شاہ صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے، تو میں صدر محترم سے بھی اجازت اور آپ احباب سے بھی اجازت لے کر جا رہا ہوں. بڑی مہربانی. یہ تھے جناب منظور حسن صاحب. احباب گرامی، ہم سنی تحریک فیصل آباد کے رہنما جناب محمد ناصر نقشبندی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں بلا تاخیر گزارش کرتا جاؤں گا، آپ لوگ احباب تشریف لاتے رہیں. فیصل آباد کی نامور سیاسی اور سماجی شخصیت جناب میاں محمد اجمل صاحب سے گزارش کہ وہ تشریف لائیں اور میلاد کے حوالے سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ہے ہمیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے ہمیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و اولاد سے پیارا. محمد پر نہ جب تک مال و اولاد قرباں ہو، کہلاؤ لاکھ مسلمان مگر تم نہ مسلمان ہو. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایمان نہیں، سب کچھ نامکمل ہے. میں مطلب کہ حق اہل سنت کے علماء کے سامنے ایک سیاسی ایک گستاخیہ کرنے والا بندہ، مگر مجھے یہ فخر ہے کہ میں اہل سنت کے ان شعروں کا چھوٹا سا صفائی اور آج کی اسٹیج پر ایک بزرگ نورانی سید دادا اور ایک اور ہستی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی موجودگی میں یہ محفل اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں، میرا یہ ایمان ہے. اور پھر شمع محفل جو سال ہر سال کوشش کرتے رہتے ہیں جناب حاجی منیر احمد نورانی صاحب. ہم مختلف سیاسی جماعتوں میں ہیں، مختلف گروہوں میں ہیں، مختلف برادریوں میں ہیں، مختلف کاروبار میں ہیں، مگر یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نورانی صاحب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور اس باپ کا نام ہے مسلک حق اہل سنت. ابھی وہ بڑ جماعت وہ بڑھنے والی پنجابی کا لفظ ہے بڑ جماعت، وہ